بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کراچی میں ایک اور خودکش حملہ ہوا۔ رینجرز کے جو جوان ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور 2 رینجرز اہلکار جو ہیں وہ اس میں بہت زخمی بھی ہوئے اور کچھ لوگ وہاں پہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے آج ایک دفعہ پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کر دیا، بلکہ ایک 4 رکنی مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں کیا کہا، ذرا سنیے۔ مجھے علم ہے کہ آج اگر ریاست طاقت کے ساتھ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا چاہے تو پوری قوم اس کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ تاہم اب جبکہ دوسری طرف سے مذاکرات کی پیشکش سامنے آ چکی ہے، ہم ماضی کے تلخ تجربات کو پس پش رکھتے ہوئے پرامن حل کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا جائے، جس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دہشت گردی کی وارداتوں کو فوری طور پر بند کر دیا جانا چاہیے۔ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ وزیر اعظم نے خود قومی اسمبلی میں کہا کہ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مذاکرات کا اعلان بھی کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے دوبارہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیوں کیا؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام جو بڑی قومی سیاسی جماعتیں ہیں وہ طالبان کے خلاف کارروائی پر متفق نہیں تھی، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے، یا واقعی کوئی اتمام حجت ہو رہا ہے کہ پہلے ایک دوبارہ مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جائے اور اس کے بعد آپریشن کیا جائے؟ تو اصل معاملہ کیا ہے، اور کیا ریاست کے لیے جو خطرہ ہیں وہ صرف عسکریت پسند ہیں، یا وہ لوگ بھی ریاست کے لیے خطرہ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے اندر بیٹھ کے، ریاستی اداروں کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے؟ اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو کہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے تو ریاست کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ تو کیونکہ آئین اور قانون کا معاملہ بھی ہے، تو اس لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام میں جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب کو، سینٹ میں قائد حزب اختلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ایک ویل نون پاکستان کے ماہر قانون۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ہم آئین اور قانون پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ اس پہ کچھ کمنٹ کریں گے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تقسیم تھیں؟ دیکھیں حامد، ایک بات تو واضح ہے اور گزشتہ کچھ عرصے سے رہی ہے اور عیاں رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قوم میں 2 آراء رہی ہیں۔ ایک رائے تو بڑی سیدھی سادھی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، آئین کو نہیں مانتے، لوگوں کو شہید کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، خود مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں بم چلاتے ہیں، لڑکیوں کی بسوں پہ بم چلاتے ہیں، اہل تشیع پہ، اور جو بھی مذہبی اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، گرجا ان عیسائیوں کے گرجوں پہ، مسلمانوں کی درگاہوں پہ، مسلمانوں کے امام بارگاہوں پہ بم چلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک رائے، اور میرے خیال میں زیادہ اکثریتی رائے اس وقت یہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن ایک رائے مسلسل چلی آ رہی تھی جس میں عمران خان اور جماعت اسلامی پیش ہیں کہ ہر صورت، ہر طور ان سے مذاکرات کریں، اور آل پارٹیز کانفرنس جو چند ماہ پہلے ہوئی اس میں یہ طے ہوا کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، سب جماعتوں نے یہ طے کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کیا۔ ان چند ہی دنوں بعد سوات میں گرجا گھر میں جا کے 90 مائنورٹیز کے بندے مار دیے، شہید کیے، شیعوں کو مارنا، بہت واقعات انہوں نے کیے۔
تو ایک اوپینین اس وقت اکثریتی اوپینین بن گئی ہے کہ ٹاکس کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی سرکوبی اور ان پہ فوراً ایکشن ہونا چاہیے. لیکن بہرحال دوسری رائے بھی کافی وسیع تر ہے. تو اس میں ہماری پوزیشن تو بڑی کلیئر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو مینڈیٹ ملا ہے, وہ بات چیت بھی کریں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اور اگر آرمی ایکشن وہ لینا چاہیں گے, فوجی ایکشن یا ملٹری پیراملٹری ایکشن, تو اس میں بھی ہم ساتھ دیں گے. اب ان دونوں آراء کو کسی طرح ملانے کے لیے اگر انہوں نے پہلے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے, تو 2-3 چیزیں ہم توقع کریں گے میاں نواز شریف سے. ایک تو ٹائم فریم, یہ مذاکرات بھی چلتے رہیں اور لامتناہی قسم کا سلسلہ چلتا رہے اور کاروائیاں بھی ہوتی رہیں, ایک ٹائم فریم. دوسرا, آئین کے دائرے میں یہ باٹم لائن ہونی چاہیے کہ اس مذاکرات کے بعد آئین کی بالادستی دونوں فریق تسلیم کریں گے, اور اگر کوئی آئین میں ترمیم چاہتا ہے تو وہ پارلیمانی انداز سے ہی غیر مسلح, نان وائلنٹ, عدم تشدد کی بنیاد پر سیاسی شعور کو اجاگر کر کے پارلیمان کے ذریعے جو مروجہ آرٹیکلز 239 240 ہیں ان کے تحت ہی 2/3 اکثریت کے ذریعے ترمیم ہو سکتی ہے. وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا, آئین کا پہلو یا شق اس میں ترمیم ہونی چاہیے, اور ترامیم ہوتی ہیں. سو نمبر 1 ٹائم فریم, نمبر 2 آئین کے مطابق آئین کی بالادستی ان مذاکرات کے اینڈ میں یہ دونوں فریق تسلیم کریں کہ آئین. اور تیسری بات کہ جمہوری نظام کے جو خد و خال ہیں اور جو تقاضے ہیں ان کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے اور ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے دونوں فریق, اب 2 فریق ہو گئے, ایک طالبان ہو گئے, ایک سرکار ہو گئی, تو اتنے ہائی لیول پہ اس بات کو لے گئے ہیں, بڑی ایک طرح سے ایک لحاظ سے بڑی عزت کہہ لیں مل گئی ہے, بڑا رتبہ مل گیا طالبان کو کہ یہ ریکگنیشن ہے ان کی کہ حکومت, سرکار, ریاست ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہے, اور ان کو بھی یہ اس میں تسلیم کرنا چاہیے کہ اب بند کرنے چاہیے ان کو یہ دہشت. جیسے کہ وزیراعظم نے بھی کہا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ہاں, یہ تو کوئی چیز بھی نہیں نا چل سکتی, پھر تو یہ ایک طرف سے دباؤ ڈالیں اور دوسری طرف سے. اچھا, آپ کو نواز شریف صاحب بالکل مخلص نظر آتے ہیں کہ واقعی وہ مذاکرات کے ذریعے امن قائم کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو لگتا ہے تمام حجت ہے کیونکہ مذاکرات تو کامیاب ہونے نہیں اور اس کے بعد آپریشن ہوگا؟ دیکھیں, اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہونے تب بھی مذاکرات کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دینا چاہیے. میں بنیادی طور پہ مذاکرات سے کوئی خاص توقع نہیں رکھتا ہوں, پر میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کو پھر بھی شک کا فائدہ مذاکراتی ٹیموں کو دونوں سائیڈز کو دینا چاہیے, اور ٹائم فریم یہ صرف مقرر کریں 1 مہینہ, اس میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی کوئی واضح پیش رفت ہوئی ہو تو ایکسٹینڈ کیا جائے, یا 2 مہینے, پر ڈیڈ ایک ٹائم فریم مقرر کریں گے تو مذاکرات ارجنٹلی ارنیسٹلی ہوں گے, ورنہ مذاکرات ارنیسٹلی نہیں ہوں گے. اچھا چوہدری صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ٹائم فریم ہونا چاہیے, آئین کے دائرے کے اندر مذاکرات ہونے چاہیے, اور جو جمہوری نظام ہے اس کی بالادستی بھی رہنی چاہیے. اچھا, آپ نے آئین کی بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی. جب بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو کہا تھا کہ جی یہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کے مذاکرات کیے جائیں, لیکن بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ریاستی ادارے, خاص طور پہ سیکورٹی ایجنسیز, جن کو عدالتیں کہتی ہیں کہ آپ لاپتہ افراد کو کورٹ میں پیش کریں اور کورٹ کے ذریعے ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا چاہیے, عدالت کے بار بار کہنے پہ, وزیر دفاع کی بار بار یقین دہانی پہ ان لوگوں کو پیش نہیں کیا جاتا, اور وہ بھی اس کا مطلب ہے آئین کو نہیں مانتے. تو کیا فرق ہے کہ
طالبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ تم آئین کو مانو، لیکن آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں آئین کو نہیں مانتی، اور حکومت بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو آئین کی پابندی کروانے پہ ابھی تک مجبور نہیں کر سکی. ابھی تک اے ایف آئی سی میں پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں عدالت میں پیش نہیں کر سکی. تو نہ انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ حکومت کی بالادستی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، نہ طالبان پہ نظر آ رہی ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق بہت کم ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ویسے ہی طالبان کو جنہوں نے بنایا، طالبان کو تربیت دی، یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہی کی ایک طرح فصل لگائی ہوئی ہے، فصل بوئی ہوئی ہے. روس کے خلاف جو جنگ تھی اس کے دوران، اور اس کے بعد آج بھی انٹیلیجنس ایجنسیز میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں جو ان کو ابھی بھی اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں طالبان کو، چاہے وہ خود کچھ حملہ کر رہے ہوں، چاہے وہ اسکول کالج اڑا رہے ہوں، پر ان کو سمجھتے ہیں. اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں سمجھتا ہوں بالکل جو سمجھتا ہے کہ میں ماورائے آئین کی آرٹیکل 9 اور 10 کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ گرفتار جس کو کیا جائے اس کو کیا کیا سہولتیں میسر ہونی چاہیے اور 24 گھنٹے میں اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے، جو بھی آئین سے ماورا یا آئین کے خلاف بات کرتا ہے وہ میری نگاہ میں اگر مسنگ پرسنز ہیں، مسنگ پرسنز کئی اپنی حراست کے دوران اطلاع میں ملتی ہے کہ دنیا فانی میں بھی نہیں رہے، تو یہ بھی ویسا ہی عمل ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں. اچھا چودھری اعتزاز حسن صاحب، یہ پرویز مشرف صاحب کی کتاب ہے سب سے پہلے پاکستان، ان دی لائن آف فائر کا اردو ترجمہ ہے. جی جی. تو اس کتاب میں پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ اگر ملک جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آئین بھی جاتا ہے، لیکن اگر آئین اور خصوصاً ایک ناقص آئین جاتا ہے تو ملک پھر بھی باقی رہے گا اور ایک نیا آئین بنایا جا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ آئین کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور ناقص آئین کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ 2006 میں کہہ رہے ہیں جب پاکستان کو کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ ہے اور پرویز مشرف کا صرف ٹرائل ضروری نہیں ہے، اس مائنڈ سیٹ کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو کہتا ہے کہ جی آئین ضروری نہیں ہے، پاکستان بہت ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم مقصد کو دیکھتے ہیں اور رستے کو، اس کے حصول کا طریقہ کار کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، مقصد حاصل ہونا چاہیے. یہ وہ اس قسم کا رویہ ہے کہ اینڈ کو دیکھیں اور پروسیس کو نہ دیکھیں. کئی مرتبہ پروسیس جو ہے، جو راستہ ہے، وہ مقصد سے بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد یا منزل آپ کو کئی مرتبہ نہیں ملتی، لیکن اگر آپ نے راستہ ایک لحاظ سے صراط مستقیم جس کو کہا گیا ہے اس کو اگر آپ نے اپنا رکھا ہے اور اس سے آپ نہیں ہٹتے تو ضروری نہیں کہ منزل آپ کو ملے، پر آپ کی پسپائی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو منزل، آپ چوری ڈکیتی کر کے بھی امیر ہو سکتے ہیں، وہ راستہ آپ نے فیصلہ کر لیا امیر ہونا ہے تو آپ ٹیکس چوری کر کے امیر ہو سکتے ہیں، آپ قبضے گروپ کے طور پہ امیر ہو سکتے ہیں. تو لیکن امیر ہونا اگر مقصد ہے اور رستہ آپ نے غلط اپنا لیا ہے تو وہ آپ کی پریشانی کا باعث ہی بنے گی وہ دولت. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری ڈکیتی کے ذریعے پاکستان کی جنگ لڑنا جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے سو پروسیس، رستہ، وہ کہتے ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ اینڈ جسٹیفائز دا مینز، کہ میں نے یہ مقصد اپنا طے کر لیا ہے کہ میں نے لیٹ سے ایم این اے بننا ہے اور اب میں دھاندلی واندلی کر کے جس طرح بھی ایم این اے بن گیا ہوں. تو یہ مقصد جو تھا میرا، اینڈ جو تھا، وہ جسٹیفائی کرتا ہے مینز کو. مینز رستہ کیا اختیار کیا، طریقہ کیا اختیار کیا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. معاشرتی طور پہ آپ دیکھیں کہ ریلوے پھاٹک پہ کاریں کھڑی ہوتی ہیں، 2 لائنیں ادھر سے ہونی چاہیے، 2 لائنیں ادھر سے ہونی چاہیے، ریلوے پھاٹک کھلے تو چلتی رہیں، لیکن ہم 4 لائنیں ادھر بنا دیتے ہیں، 4 لائنیں ادھر بنا دیتے ہیں.
اوورٹیک کرنے کا مینز، پروسیس، صحیح رستے پہ چلنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، as long as میں آگے نکل جاؤں. شارٹ کٹ پہ یقین رکھتے ہیں. شارٹ کٹ پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ ذہنیت معاشرتی ذہنیت ہے پرویز مشرف کی، اور اس نے بہت نقصان پہنچایا. یہ کہنا کہ آئین نے کوئی چیز نہیں ہے، آئین وہ رستہ ہے. آئین وہ رستہ ہے جس کا مقصد خوشحال پاکستان، مضبوط مستحکم پاکستان ہے. آپ رستے سے اینٹیں اٹھا دیں، رستے کو سڑک کو آپ کھود دیں تو وہ آپ اور اس کی بربادی. یہ ہمارے فوجی جرنیلوں نے یہی سوچا، ایوب خان نے یہی سوچا، یحییٰ خان نے یہی سوچا، ملک ٹوٹ گیا. ضیاء الحق نے یہی سوچا، پرویز مشرف نے یہی سوچا. تو ملک تو ابھی اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوا ہے، پر معاشرہ انتشار کے اتنی زیادہ گرفت میں ہے، منتشر ہو رہا ہے معاشرہ. ملک موجود ہے، قوم نظر نہیں آ رہی. قوم نظر نہیں آ رہی، اس کو تباہ کر دیا آپ نے. تو یہ اسی سوچ کے ذریعے کہ جی مجھے رستہ کوئی بھی ہو، منزل پہ میں نے پہنچنا ہے. اچھا، اب چوہدری صاحب یہی سوچ جو ہے، یہ سوچ کہہ رہی ہے جی کہ پرویز مشرف کا اگر ٹرائل ہوگا تو پاکستانی فوج کا morale ڈاؤن ہو جائے گا، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. یہ پرویز مشرف کا ٹرائل نہیں، یہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار کا ٹرائل ہے، لہذا یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، پرویز مشرف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے. دیکھیں، پہلی تو دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے جو مقصد ہے اور رستہ اس کے مطابق تعین درست رستہ ہونا چاہیے. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں مارشل لاء نہ لگے آئندہ کبھی، اور اس ملک میں جمہوریت پلے اور بڑھے. اب اس کی مثال آپ ملکوں سے لیں. ارجنٹینا کی فوج ہماری فوج تو اتنی انٹرفیئرنگ آرمی نہیں ہے جتنی وہ 30,000 ڈسپیئرڈ تھے وہاں، مسنگ پرسنز. 4 فوجی آرمی چیفز کو بیک وقت کٹہرے میں کھڑا کر کے 1984-85 میں انہوں نے ان کا ٹرائل کیا، اور آج 27 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ان کو سزا دی. اس کے بعد ارجنٹینا میں بہت برے حالات ہوئے، یہاں تک کہ ان کا روپیہ جو پیسو ہے وہ 40,000 روپے کا $1 ہو گیا. لوگ ٹوکریوں میں بوریوں میں لے کے جاتے تھے ڈبل روٹی لینے کے لیے. $1 کی ڈبل روٹی لینی ہو تو 40,000 پیسو اٹھا کے لے کے جانے پڑتے تھے. افراتفری. لیکن فوج قریب نہیں آئی اقتدار کے. بنگلہ دیش میں جنرل ارشاد کو ٹرائی ہوا، وہ پریزیڈنٹ بھی رہا تھا، آرمی چیف بھی تھا. یہی فوج ہے، پاکستانی فوج ہے، ہماری فوج ہی ہے. ادھر اس کا ٹرائل ہوا، اس کو سزا ہوئی. یہ بیبیاں جو ہیں یہ جھگڑے کرتی رہتی ہیں وہاں کی آپس میں، افراتفری، یہ وہ، کبھی جماعت اسلامی کے خلاف، کبھی اس کی وجہ سے لا قانونیت، کبھی اس کی وجہ سے لا قانونیت. فوج نہیں آتی. جنرل فونسیکا، اس نے تاملوں کو شکست دی، ہیرو ہے، آج بھی ہیرو ہے سری لنکا کا، جیل میں پڑا ہوا ہے کیونکہ سویلین گورنمنٹ کے ساتھ اس نے ان کو آنکھیں نکال کے دکھانی شروع کی، اس کو اندر کر دیا راجہ پکسے نے، صدر نے. فلپینز میں جنرلز کا ٹرائل ہوا، تھائی لینڈ میں جنرلز کا ٹرائل ہوا، ترکی میں جنرلز کا ٹرائل ہوا، اور ہو رہا ہے. جہاں جہاں جنرلز کا ٹرائل ہوا ہے وہاں جمہوریت مستحکم ہوئی ہے، وہ مقصد حاصل کیا ہے، یہ رستہ ہے. اچھا، جمہوریت کے مستحکم ہونے سے عوام کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. جمہوریت کے مستحکم ہونے سے عوام اپنے مسائل اپنے حل کرنے کے لیے، اور پروسیس ہے نا، رستہ ہے. رستہ آپ نے وہ سڑک نہیں اکھاڑ دی، وہ شاہراہ نہیں اکھاڑ دی جس پہ چل کے خوشحالی کی طرف عوام بڑھ رہے ہیں. روڈ پہ سفر آہستہ ہوگا، سلولی ہوگا. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ یکدم وہاں کی قسمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن جمہوریت سے بہتر نظام اور کوئی نہیں. پرفیکٹ نظام نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، پر اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. جی، چودھری اعتزاز حسن صاحب، آج صرف ایک قانون دان کے طور پہ نہیں، ایک سیاست دان کے طور پہ نہیں، بلکہ ایک دانشور کے طور پہ بھی
آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنی دانش کے موتی بکھیر رہے ہیں، اور انہوں نے تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ آپ کو بتایا ہے کہ دنیا کے جس ملک میں بھی فوجی ڈکٹیٹروں کا اور غاصب جرنیلوں کا ٹرائل ہوا، وہاں پہ جمہوریت مضبوط ہوئی، وہاں پہ ملک مضبوط ہوا۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔